وللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ بھائیو اور بہنوں، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں نیکی بدی کی کشمکش ہے۔ انسانی زندگی میں خواہشات کا ایک سمندر ہے، اور ہر دور میں ایسے حالات رہے کہ جس میں کمزور ایمان والے لوگوں کا میلان گناہ کی طرف ہوتا رہا۔ آج بھی دنیا کے انسانوں کی صورتحال کچھ ایسی ہے، بلکہ اس سے زیادہ بری ہے۔ ایسے موقع کے اوپر اس عاجز بندے کے دل میں خیال اللہ نے ڈالا کہ گناہوں پر توبہ کے بارے میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کوئی مضمون اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی پیش کیا جائے۔ میرے بھائیو، انسانی زندگی کے اندر خواہشات بھرپور ہیں۔ ان خواہشات کو کنٹرول میں لانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، آسمانی کتابوں کو بھیجا۔ یہ گناہ ہے، یہ پاپ ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس کے قریب مت جاؤ، یہ مت کرنا، وہ مت کرنا، ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، ماں باپ کو ستانا نہیں، پڑوسیوں کے حق کو ادا کرنا، چوری مت کرنا، بدکاری مت کرنا، عورتوں پر ظلم مت کرنا، یتیموں کا مال مت کھانا، لوگوں کی امانتیں قطر مت جانا، ناپ تول میں کمی مت کرنا، عورتوں کے ساتھ میں نیک سلوک کرنا، تاک جھانک سے دور رہنا، یتیموں کے مالوں پر قبضے مت کرنا، بے گناہوں پر ظلم مت کرنا، سلطنت اور حاکم کے عہدے پر تو ہو تو ظلم سے باز رہنا، غریبی کے عالم کے اندر ہو تو صبر سے زندگی گزارنا، پاپ کی چیزیں سامنے آئے اپنے ہاتھ کو روکنے کی پوری کوشش کرنا، میں تیری مدد کروں گا۔ پھر بھی اگر تو غلطی کر جائے گا اور توبہ کرے گا تو فمن تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو کوئی بھول سے اور نفس کی کمزوری سے اور مجبوری سے یا کسی وجہ سے گناہ کر لے گا ایسا جس کی بخشش ناممکن ہو، لیکن توبہ کر لے گا وہ اور اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے گا اور معافی مانگے گا تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ یہ آسمانی کتابوں کی تعلیم ہے، جو ہم نے اور آپ نے اگر قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا تو دور ابراہیم کے واقعات، حضرت موسیٰ اور ہارون کے زمانے کے واقعات، سیدنا مسیح علیہ السلام کے زمانے کے واقعات، اور حضرت یوسف اور یعقوب اور سلیمان اور داؤد اور ذوالکفل کے زمانے کے واقعات ایسے ملتے ہیں، جس میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ اس زمانے میں انسانی زندگیاں کس کس دور سے گزری اور امتوں نے کیسے کیسے گناہ بھی کیے، توبائیں بھی کی، نہیں بھی کی، مارے بھی گئے، اور یہاں سے اس حال میں گئے کہ توبہ نہیں کر سکے اور گناہوں سے تائب نہیں ہوئے، چھوڑ نہیں سکے اس کو، تو اپنا نام عمل خراب کر کے گئے ہو۔ اور کچھ ایسے بھی کہ جنہوں نے توبہ کی اور یہ عہد کیا کہ اللہ یہ ہم سے قصور ہو گیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگارا ہم نے اپنا نقصان آپ کیا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ وہ مالک الملک غفور الرحیم ہے، انسانوں کے لیے اس نے مغفرت کے اور توبہ کے راستے کھلے رکھے ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں یہ عاجز عرض کرتا ہے کہ پہلے تو حقوق انسانی کے اوپر ہم دیکھیں کہ ماں باپ کے جو حقوق ہیں ہم پر، اس میں کوتاہی کہاں ہوئی؟
ہم اس سے تائب ہوں. کسی کے حق دینے میں، کسی کی عزت پر حرف لانے میں، کسی کے ساتھ میں انیائے کرنے میں اگر ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہے تو ان کا ازالہ کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ اس کی بھرپائی کی جائے. امانتوں میں خیانت کی ہے، واپس کرو. کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، اس سے معافی مانگو. کسی کا مال دبا لیا ہے، اس کو واپس کرو. حتیٰ کہ قرآن نے جو اس کے طریقے بتائے ہیں وہ بہت ہی سمجھ بوجھ کے لائق اور انسانی زندگی کے لیے مفید ہیں. مثال کے طور پر کوئی گناہ ایسا آدمی سے ہو گیا، مثلا اپنی بیوی کو اس نے گالی دے دی، اپنی عورت کو گالی دے دی. یہ بہت عام بات ہم دیکھنے میں اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور آپ کے سامنے بھی ہوگا کہ عورت کو گالی دینے کے اندر ایک طرح کا ہر سماج کے اندر ایک پریپاٹی جیسے بنی ہوئی ہے. ایسی گالی جو بیبھتس ہو، بری ہو، ننگی ہو، اس گالی کے اوپر ایک سزا دی مرد کو، جس کا ذکر 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ میں ملے گا کہ کوئی شخص اپنی عورت کو کہہ دے تو میری ماں ہے، حالانکہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کی اردھانگینی ہے، اس کا آدھا ایمان ہے، اس کی دھرم پتنی ہے، وہ اس کے اولاد کی جننی ہے، وہ اس کی نسل کو چلانے والی ہے، اس کو ماں کیسے کہہ دیا اس نے؟ تو فرمایا والذین یظاہرون منکم من نسائہم امہاتہم، جو اپنی بیوی کو ماں کہہ دیں منہ سے تو ماں نہیں بن گئی. وہ ماں تو وہی ہوگی جس نے اس کو جنا ہوگا، الا اللہ ولد نہ ہو، لیکن کہہ تو دیا اس نے. کیا سزا ہو سکتی ہے اس کی؟ سنو اس کو. فرمایا 60 دن کے روزے رکھے. کتنے دن کے؟ 60 دن کے روزے رکھے. اور وہ روزے رمضان جیسے نہیں ہیں 15 روزے رکھے، 16 میں بیمار ہو گیا، 17 میں بیمار ہو گیا، 2 دن کی قضا کر لی، بعد میں اس کو انیوار کر لیا اپنے آپ پر، گنتی پوری کر لی. یہ ہوتا ہے. لیکن یہ شہرین متتابعین روزے ہیں لگاتار. علماء کہتے ہیں 56 روزے رکھ لیے، اب کتنے رہے؟ 4 ہی نہ باقی رہے. اور بیمار ہو گیا، کوئی وجہ ہو گئی، 56 کے 56 پانی میں گئے، پھر سے گنتی شروع کرے اس کی. مجھے لگتا ہے 8-10 مہینے بھی یعنی کھٹیا کھڑی ہو جائے گی اس کے روزے رکھتے رکھتے کہ اس نے عورت کو گالی کیوں دی. یا اگر یہ صورتحال نہیں ہے، آدمی بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا ہے، ایک غلام کو آزاد کرے گا وہ، تاکہ دنیا انسانیت کے اندر غلامی کی پرتھا کو ختم کیا جائے، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا. پڑھو اللہم صلی علی محمد. یہ توبہ ہے، یہ توبۃ من اللہ ہے. توبہ کے ایک معنی ہمارے یہاں لے لیے کہ گال پر 2-4 تھپڑ مار لی، توبہ توبہ. یہ تو ہے توبہ اپنی جگہ، ایک نقشہ ہے اس کا کہ آدمی کو احساس ہوا. لیکن توبہ کے پیچھے کچھ چھوٹی موٹی ایسی سزائیں ہیں جس میں غریبوں کا حق نکلتا ہے. مثال کے طور پر کوئی ایسی صورتحال ہوئی کہ کسی نے کہا کہ تم سے بات نہیں کریں گے، ماں باپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے، 3 دن کے اندر تجھے بات کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، اور اس قسم کو توڑنا ہے. لیکن قسم کے توڑنے کا جو کفارہ ہے، عشرت مساکین ما تطعمون فی یعنی بیوتکم، اپنے گھروں کے اندر اوسط درجے کا جو کھانا کھاتے ہو وہ 10 مسکینوں کو، اناتھوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یا ان کو کپڑا پہناؤ، تب تمہاری قسم ٹوٹے گی. یہ کفارۃ ایمانکم، تمہارے قسم کا. ایسے بہت سے قرآن مجید کے اندر آپ کو درشتانت ملیں گے کہ جس میں ایک قصور اگر ہو گیا تو آدمی یا تو روزے رکھے، روزہ رکھنے سے دوسرے کا بھلا نہیں ہوگا، لیکن اس کی آتما کی شدھی ہوگی، اس کی روح کی گندگی نکلے گی اس کے اندر، اور مالک کا بھے اس کے اندر ہے کہ نہیں مجھ سے بھول ہوئی، میں آئندہ اس غلطی کو نہیں کروں گا، اس کو دوہراؤں گا نہیں. اس کو توبہ کہتے ہیں. بھائیوں اور بہنوں کے سامنے بہت سی باتیں ہیں کہنے کی. کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھے بھلے کتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کا کفارہ قرآن مجید میں تلاش کیجیے اور توبہ کیجیے. قرآن نے کہا کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، مل جل کر کے اکٹھے ہو اور توبہ کرو اپنے گناہوں سے. اور اپنے آپ کے بارے میں دوسروں کو معلومات نہیں ہے جتنی معلومات مجھے میرے بارے میں ہے. اس لیے قرآن نے کہا اور خوب کہا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ
ولو القا معاذیرا، انسان اپنے آپ کو خود جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، کون سے گناہ میں نے کیے ہیں، کس کا مال میں نے ہڑپ لیا ہے، کتنے یتیموں کے ساتھ میں نے بدتمیزی کی ہے، کتنے غلط کام میں نے کیے ہیں، کتنی آنکھ کی چوری کی ہے میں نے، کتنی نظر بد سے میں نے کام لیا ہے، کتنے بدن کے گناہ کیے ہیں، اس کا جتنا علم مجھے ہوگا وہ دوسرے کو اتنا علم نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کے یہاں ایک ایک آدمی کے یہاں کا نام عمل جو ہے وہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک زبان سے تھوڑی سی بات نکالتا ہے اچھی بری تو وہ بھی نوٹ کرنے والے جو ہیں دو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں نوٹ کر لے. اس دنیا میں آدمی خیریت سے نہیں ہے، اس لیے توبہ کا پروجن یہ رکھا گیا کہ انسانی زندگی کے اندر ایسے گناہ جب ہو جایا کریں تو آدمی توبہ کرے. اور توبہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ آپ سے مجھ سے گناہ ہوا، میں کروں گا نہیں، لیکن نہیں اب یہ نہ کام نہیں کروں گا، میں اتنے پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے اس نے جو سزا مقرر کی ہے جس کو بلڈ کمپنسیشن کہنا چاہیے یا کفارہ کہنا چاہیے قرآن مجید کی زبان میں، یعنی گناہ کے اس اثر کو مٹھانا. مثلا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کسی آدمی کو کسی نے قتل کر دیا. آج تو آپ دیکھیں نا کتنے قتل کرتے ہیں، آئے دن قتل کا ایک سلسلہ انسانی قتل کا چلا ہوا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دھرتی اس صدی میں خون سے جتنی رنگین ہو رہی ہے، پچھلی سیکنڈ ورلڈ وار کے ہٹلر کے زمانے سے اب تک ایسی شاید تاریخ میں ہوئی ہو تو اللہ ہی کو معلوم ہے. اتنے انسانوں کا قتل ہو رہا ہے. کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے کہا کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان ہے، سزائے موت دی جائے گی اس کو. اللہ کے کسی بندے کے اوپر کوئی حق نہیں تھا کہ اس کو بغیر کسی کے جرم کے. یہ قانون کا اور سلطنت کا کام ہے، ویکتی کا کام نہیں ہے. آدمی کو مار ہی نہیں سکتا. اس کو قانون کی بڑی پارٹی کے اندر شکنجے کے اندر جب آئے گا جب اس کو سزا ملے گی. کسی چلتے آدمی کو، بے گناہ کو کیا، گنہگار کو بھی نہیں مار سکتے آپ. ہاں اس کے اوپر مقدمے چلائے جا سکتے ہیں، اس مجرم کو کا جرم ثابت کیا جا سکتا. لیکن آج دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے وہ کہنے کی بات نہیں ہے، کہیں نہیں جا رہی. اس کا کیا علاج ہے؟ انسان نے انسان کو مار ڈالا، اس کا بلڈ کمپنسیشن رکھا قرآن مجید نے. قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے تو وہ توبہ کے دروازوں کو کھلا رکھتا ہے کہ ایک انسان نے ایک انسان کا قتل کر دیا، اب سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے. لیکن دو راستے اس نے رکھے الا یصدقوا، جس کو مارا گیا ہے اس کے ابھیبھاوک اور اس کے پریوار کے لوگ اگر معاف کر دینا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم معاف کرتے ہیں تو پھر اس کی جان چھوٹ سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 دیت مسلمۃ الی اہلہا اور تحریر و رقبت مومنہ، کہ خون کا ہرجانہ پوری سلامتی کے ساتھ میں جس آدمی کو مارا ہے اس نے اس کے خاندان کے لوگوں تک، اس کے بیوی بچوں تک اس کو سلامتی کے ساتھ پہنچایا کہ لیجئے صاحب. خون کا ہرجانہ کتنا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے خون کا. دنیا کے انسان اگر آج قرآن کی طرف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تورات کی طرف اور موسیٰ کی طرف، مسیح اور انجیل کی طرف لوٹیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چیزیں آپ کو یہاں تک ملے گی. ان النفس بالنفس والعین بالعین والجروح قصاص، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، ہر جسم کے ہر حصے پر جس کی نے زخم لگایا تو اتنا زخم اس کو لگایا جائے گا. یا پھر یہ کہ وہ معاف کر دے ہوئے، क्षमा کر دے ہوئے جس کو مارا ہے آپ نے، اور اگر क्षमा نہیں کرتا ہے تو اس کا کمپنسیشن اس کو دینا پڑے گا. یہ آسمانی کتابوں کا قانون ہے. یہ نہیں ہونے کی وجہ سے ظالموں کو سزا بھی نہیں ملتی اور خون کا ہرجانہ بھی نہیں ملتا. ایک آدمی کو مار ڈالا آپ نے اور اس کے ماں باپ اندھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، وہ عورت کیسے پال پوس کر کے اس کو بڑا کرے گی؟ اس کے پورے خاندان کی زندگی حقارت ہو گئی. سزائے موت دینے کے بعد میں ایک دل کو ٹھنڈک ضرور ہوگی کہ بھائی چلو ہمارے قاتل کا بدلہ ملا، لیکن کمپنسیشن جس کو دیت کہتے ہیں وہ نہیں ملے گا. اس لیے سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت موسیٰ پر اور مسیح پر اور اللہ کے سب پیغمبروں پر اور اللہ کی سب کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اس میں ہم کو بلڈ کمپنسیشن کی تعلیم دی گئی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ایک واقعہ حدیث کی روشنی کے اندر سناتا ہوں کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک آدمی کا قتل ہو گیا. قتل ہو جانے کے بعد میں چیختے ہیں لوگ. دیکھیں نا موٹر میں ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے تو مر گیا کر کے بھیڑ لگتی ہے.
لوگوں نے شور مچایا. مدینہ اس وقت چھوٹا سا شہر تھا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 1953 میں مدینہ دیکھا ہے میں نے. کوئی بڑا شہر نہیں تھا. اب تو اتنا بڑا شہر ہو گیا وہ. تو 1400 برس پہلے کوئی بڑا شہر ہوگا بہت بڑا. لوگوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ قتل ہو گیا ایک آدمی کا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل کا پتہ لگاؤ, کس نے قتل کیا. لوگ آئے اور انہوں نے کہا صاحب قاتل کا کوئی پتہ ہتھیارے کا نہیں لگ رہا ہے, ہتھیارے کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, لاش کو دیکھا, کہنے لگے قسامت ہوگی. کیا ہوگی؟ قسامت. میں قرآن کو اور سنت کو پڑھنے کے لیے کہتا ہوں, نہ قرآن پڑھے نہ حدیث شریف پڑھے نہ واقعات سے کوئی واقفیت ہو. چھوٹے چھوٹے مسائل میں مارا ماری میں الجھ گئے, اس سے دین کی سمجھ نہیں آ سکتی. دین کی سمجھ کتاب سے اور رسول اللہ کے عمل سے ہوگی. رسول اللہ تشریف لے گئے, کہنے لگے قسامت ہوگی. صحابہ نے پوچھا کہ قسامت کیا ہوگی؟ کوئی چیز ہو, کوئی پہلی چیز ہو تو لوگوں کو پوچھنے کا حق ہے قسامت کیا ہوگی. جیسے ایک حدیث شریف میں فرمایا سلو کما رأیتمونی ان اصلی, نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. تو صحابہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں. ویسے نماز آج بھی نماز کے بارے میں دیکھیں کہ مسجد میں جا کے ایک بچہ بھی کچھ دن کے بعد میں نماز سیکھ جاتا ہے, معلوم ہو جاتا ہے اس کو کہ اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسامت ہوگی. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قسامت کیسے ہوگی؟ فرمایا لاش کے سامنے 50 آدمی ایک لائن سے کھڑے ہو جاؤ. ہو گئے کھڑے, قسم پیش کرو, شپت گرہن کرو, حلف لو یا اللہ یہ قتل میں نے نہیں کیا, یا اللہ یہ قتل کرتے ہوئے میں نے کسی کو دیکھا بھی نہیں. چلے گیا وہ, اس نے بھی کھا لیا اس نے بھی کھا لیا, 50 کے 50 نکل. مجھے اس میں ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے قاتل بھی اس کے اندر ہوگا, جھوٹی قسم کھا کے چھوٹ گیا وہ ہوگا تو مالک کیا پکڑا جائے گا, وہ بچے گا نہیں وہ. لیکن اب مقتول کے وارثوں کو کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیت ہوگی. کیا ہوگی؟ دیت ہوگی. دال یہ دیت کہتے خون کے ہر جانے کو, بلڈ کمپنسیشن کو. اب صحابہ جو ہے پیچھے چلنے لگے کہ یا رسول اللہ دیت کیسے ہوگی, قاتل کا تو پتہ ہی نہیں ہے, کس سے لیں گے؟ قاتل کا پتہ لگے تو اس سے یا اس کے ابھیبھاوک دیں تو ہو, وہ قاتل کا تو پتہ ہی نہیں. تو فرمایا بیت المال سے دی جائے گی, سرکاری خزانے سے دی جائے گی. پڑھو اللہم صلی علی محمد. حدیث ہے. کتنی دی جائے گی یہ سوال ہے نا. 1000 روپے, 1,00,000 روپے نہیں, 2000 بکریاں یا 200 دودھارو گائے بلکی گاؤ یا 100 اونٹ, وہ بھی حدیث شریف میں 25 اس عمر کے 25 اس عمر کے, یعنی اچھے اونٹے تگڑے اونٹ جن کی قیمت بازار کے اندر خوب لگتی ہو. ایسے آج کے دور کے اندر میں کہتا ہوں ایک بکری 4000 روپے کی ہوتی ہے, تو 3500 بکریاں کتنے کی ہو گئی؟ کتنے کی ہو گئی؟ 70 لاکھ روپے سے 1 کروڑ روپے کے اوپر ہو گیا بلڈ کمپنسیشن. وہ زمانہ ایسا تھا کہ 4 آنے میں 2 بکری ملتی تھی. تو رسول اللہ نے بلڈ کمپنسیشن رقم میں نہیں رکھا, جنس میں رکھا. یہ کمال دیکھو پیغمبروں کا, ہزاروں سال پہلے بھی انہوں نے اللہ کی قانون کو لاگو کیا, انہوں نے تو طریقہ ایسا استعمال کیا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. اب میں آگے چل کے کہتا ہوں, تھوڑی دیر کے بعد میں آئے اور صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ 2000 بکریاں یا یہ مقتول کے وارثوں کو دی جا سکے, اتنا پیسہ نہیں ہے. فرمایا زکوٰۃ میں سے دی جائے گی. بڑو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم یہ ہوا کہ عام بیت المال الگ کا پیسہ الگ رہتا ہوگا اور زکوٰۃ الگ رہتا. آج ہمارے یہاں زکوٰۃ کا استعمال کچھ بھی کر ڈالتے ہیں, نہیں سمجھتے کہ یہ 8 مدیں ہیں قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کے استعمال کی, اسی کے اندر آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں. پڑھتا ہوں آیت میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. اس وقت چند منٹوں کے بیان میں موقع نہیں ہے اس کا, لیکن میں صاف کہتا ہوں کہ 8 مدوں کے اندر زکوٰۃ کی تقسیم ہوگی, اور آپ اگر اس کو دوسرے طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اس کی جوابداری آپ کی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ میں سے دی جائے گی. تھوڑی دیر کے بعد میں کچھ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو مسلمان نہیں تھا. سنو اس بات کو,
فرمایا کیا ہوگا مسلم نہیں تھا تو؟ ہمارا سٹیزن تھا. ذمت اللہ و رسول ہی کے الفاظ ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے اس کی جان مال کی رکشا کی، چاہے وہ دوسرے مذہب کا بھی ہوگا تو ہم اس کا بلڈ کمپنسیشن دیں گے. اگر قاتل کا پتہ نہیں بھی لگے گا تب بھی ہم دیں گے. حتیٰ کہ تورات میں آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے زخموں کے اوپر بھی بدلہ دلائے جانے کی بات کہی گئی، اور قرآن مجید میں بھی اور حدیث شریف میں. تو میں کہتا ہوں انسانی جان کے اوپر جو ظلم ہم نے کیا اس پر توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس توبہ کے ساتھ ساتھ کہیں روزے ہیں، کہیں خیرات ہے، کہیں کھانا کھلانا ہے، کہیں نقد رقم دینا ہے، کہیں اس کی بھرپائی کرنا ہے، تاکہ جو دنیا میں ہمارے ہاتھ سے جرم ہوا ہے وہ جرم ہمارے ہاتھ سے ہوا ہے اس کا ہم کفارہ کریں. اور اس جرم کے کفارہ کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانک دینے کے، کہ بھئی اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، اس کو بجھا دیا گیا، اس کو مٹا دیا گیا اس گناہ کو، اور اس کے لیے توبہ کرے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ کام میں آگے سے نہیں کروں گا، میری توبہ کو تو قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں توبہ کو قبول کروں گا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ سلطنتیں اگر قائم ہے دنیا کے اندر، نظام قائم ہے، تو ان کے ذمے ہیں کہ وہ خون کا بدلہ دلائیں یا بلڈ کمپنسیشن دلائیں. اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو دنیا کے اندر خون خرابے کا رواج بڑھے گا، جیسا کہ آج آپ بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے چھوٹے موٹے جو دوسرے گناہ ہیں اس کے کفارے کی صورتیں ہیں. 3 دن مثلا کسی سے بات نہیں کرنا ہے، جا کے سلام کی بات کی، معافی مانگ لی. پڑوسیوں کے کچھ حقوق کی ادائیگی ہے، واپس کیجیے. کسی کا مکان ہڑپ گیا ہے، واپس کیجیے. کسی رقم تمہارے پاس میں ہے، معاف کرائیے یا وعدہ کیجیے اور کیسے بھی کر کے اس کو دیجیے، یا وہ معاف کر دے تو بات دوسری ہے. صورتحال یہ ہے توبہ کے بارے میں کہ جو گناہ ہم سے ہو جاوے وہ اپنے رب کے سامنے ہم عرض کریں کہ خدایا مجھ سے یہ قصور ہو گیا، مجھے معاف کر دے. تو من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو بھی گناہ کے بعد میں توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اور ایمان پر قائم رہے گا وہ، اور پھر نہ کرے گا وہ، اور یہ عہد کرے گا کہ ابھی میں گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. لیکن جہاں تک کسی کے حق کے مار لینے کا سوال ہے، وہ حق کے یعنی حقوق العباد اس کو کہا گیا ہے، وہ دینا دلانا ضروری ہے. اگر آدمی نہیں دے سکتا ہے تو وقت کی سلطنت اور حکومت کو دینا چاہیے. یہ نظام دنیا کے اندر خدا کے پیغمبروں نے بتایا. آج دنیا انسانیت کے اندر جو پاپ ہو رہے ہیں، اتنے گھناؤنے پاپ ہو رہے ہیں، اور اتنے زبردست گناہ ہو رہے ہیں کہ جن پر سزاؤں کی تو کیا بات کہی جائے. یعنی ان کو یہ احساس بھی نہیں رہا کہ گناہ ہے، نہیں احساس گناہ بھی جاتا رہا. ایسی زندگی ہماری ہو گئی. میں اپنے نفس کو اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں سے کہتا ہوں، ہم سے جو بھی قصور ہوئے ہیں اس کی معافی مانگیں اللہ سے. اور حقوق العباد میں ہمارے قصور ہو گئے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتے ناتے والوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اور بیپاریوں سے، ہمارے گراہکوں سے جن کے ساتھ میں بھی ہم نے بے ایمانی کی ہے یا دھوکے بازی کی ہے، ہم ان کو واپس کریں اور ان سے کچھ نہیں تو معافی بھی کرا لیں. ادھر اللہ سے بھی معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کے بعد میں اس کام کو نہیں کریں گے. تو پھر آپ دیکھیے یہ انسانی زندگی جو ہے وہ توبہ کے پانی سے ایسی دھل جائے گی اللہ کے فضل سے کہ جینے کو جی چاہے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خدایا ہم بھی گنہگار ہیں، کتنے ایسے گناہ ہم کر ڈالتے ہیں جس کی گنتی آپ کے پاس میں ہے، ہم بھول جاتے ہیں اس کو. تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے ساتھ معاملہ مغفرت فرما. اور جو حقوق انسانی ہم پر باقی رہ گئے ہیں ہمارے انسانی برادری کے لوگوں کے، وہ حقوق واپس کرنے کی ہم کو توفیق دے اور ہمت دے. اور صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.